دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین سری کرشنا کمیشن رپورٹ کا اردو ترجمے کی ایک اور قسط لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس قسط کے باب پنجم نے سری کرشنا کمیشن نے پولیس کے رویے، پولیس کے انتظامات اور اسلحہ اور آلات کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے شری بی این سری کرشنا نے پولیس کی جدید کاری و بہبود اور دوسرے امور پر بات چیت کی ہے اور فسادات روک کے اقدامات کے بارے میں مشورے دیے ہیں۔ باب پنجم میں اس پہ سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور کئی اہم مشوروں سے نوازا گیا ہے۔ پیشہ ورانہ انصاف۔ پولیس افسروں کو اپنے پیشے کے مطابق کام کرنے کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ملزم تفتیش کے دوران اپنے بیان میں جرم کے سلسلے میں تردید کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس افسر تفتیش کے طریقہ کار سے واقفیت نہیں رکھتا ہے، جن میں تھرڈ ڈگری کا طریقہ شامل نہیں ہے۔ بدعنوانی ہندوستانی معاشرے کو دیمک کی طرح نقصان پہنچا رہی ہے، جس سے پولیس کا محکمہ بھی بچ نہیں سکا ہے۔ اعلیٰ افسروں کو چاہیے کہ نچلے درجے کے افسروں کی کارکردگی پر سخت نگرانی رکھی جائے اور بدعنوانی کے نتیجے میں ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا جائے۔ سزا۔ بدعنوانی مجرمین کے نازیبا سلوک اور فرائض سے کوتاہی کرنے والے پولیس افسروں کو کرمنل قانون کے تحت ملازمت سے برطرف کر دیا جائے۔ پولیس ایکٹ اور سروس کے قوانین و ضوابط میں ترمیم کی جائے۔ ڈیوٹی کی ادائیگی میں کوتاہی اور بدعنوانی میں ملوث افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ایماندار افسروں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس قسم کے اقدامات کے سبب پولیس مشنری کے تعلق سے عوام میں اعتماد بحال ہوگا۔ سیاسی مداخلت سے آزادی۔ پولیس کے تبادلے اور تقرری کے سلسلے میں مداخلت کی روک تھام کی جائے، جبکہ پولیس والوں کو سیاسی مداخلت سے درپیش مسائل سے نجات دی جائے۔ برٹش راج میں جو رویہ تھا وہ اب بھی نظر آتا ہے۔ سیاسی مداخلت انتظامیہ کے کام کاج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ نے سی بی آئی کے کام میں دخل اندازی پر اسے جس طرح توہین قرار دیا ہے، اس سلسلے میں حکومت مزید اصول و ضوابط جاری کرے تاکہ پولیس انتظامیہ آزادی سے اپنا کام کاج کر سکے اور سیاسی دخل اندازی سے نجات حاصل ہو سکے۔ لیڈرشپ۔ اس بات کو محسوس کیا گیا ہے کہ سینئر افسر عدالتی کمیشن کا سامنا کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے پولیس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، جبکہ اس طرح کی انکوائری سے چھپی ہوئی باتیں روشنی میں آتی ہیں۔ اس سے ان کے کام کاج پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ سابقہ کمیشن کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر پولیس اپنے فرائض کا بخوبی استعمال کرے تو سنگین صورتحال سے آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ مقدمات کی سماعت۔ انصاف میں تاخیر سے انصاف ملنے کی توقع نہیں رہتی ہے۔ اس قول کے حوالے سے کمیشن نے پولیس افسروں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ مؤثر انداز میں عدالتی معاملات کو نپٹانے اور ضرورت مندوں کو انصاف دلوانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے پولیس اسٹیشن کی سطح پر مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ کسی بھی تحقیقاتی افسر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نہایت ایمانداری کے ساتھ تحقیقات کر کے اہم دستاویزات کو پیش کرے تاکہ قصوروار کو سزا مل سکے۔ انٹیلیجنس کو مزید سرگرم کرنا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سرگرم رکھنے اور ان سے حاصل معلومات پر عمل کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اور اندازہ لگانے میں پولیس ناکام رہتی ہے۔ پولیس کے اصولوں اور احکامات پر عمل ضروری ہے۔ نجی فائرنگ رپورٹ اور نجی ڈائری مرتب کرنا بھی لازمی ہے، پھر بھی ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ ایمانداری سے ان ڈائریوں میں اندراج کمیشن کو نظر نہیں آیا ہے، جس سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے۔ پولیس کو مختلف معاملات میں تربیت دینے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے سیمینار، گفتگو منعقد کرنے اور انٹیلیجنس کی ہدایات سے متعارف کرانا چاہیے۔ اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ انٹیلیجنس سے حاصل معلومات کو ریاستی حکومت تک پہنچایا جائے تاکہ غلطیوں اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ کمیشن نے محسوس کیا ہے کہ پولیس کے تبادلے بغیر سوچے سمجھے کیے جاتے ہیں، جس کا غلط اثر پڑتا ہے، جبکہ اس معاملے میں مؤثر طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ انٹیلیجنس کے معاملے میں ہندو اور مسلم فرقے کی جانب سے جاری کیے جانے والے پمفلٹ کی جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ افواہوں کو پھیلانے والے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ضروری ہے۔ تربیت اور جسمانی صحت۔
پولیس والوں کا صحت مند رہنا نہایت لازمی ہے۔ کمیشن نے کسائی واڑہ نہرو نگر کا دورہ کیا تھا تو ایک اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کو پہاڑی پر چڑھنے میں کافی دشواری محسوس ہوئی تھی، جس پر کمیشن نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑی کے نیچے کھڑے رہیں۔ کمیشن نے اس تعلق سے متعدد افسروں سے تبادلہ خیال کیا تو پتہ چلا کہ انہیں ورزش کا وقت نہیں ملتا ہے، کیونکہ اسٹاف کی کمی کے سبب کئی گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان کی تنخواہ کے سبب وہ اسپورٹ کلب وغیرہ میں ممبر نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے اسپورٹ کلب بنانے کی ضرورت ہے جو ان سے مناسب چارج وصول کرے۔ فوج اور ایئر لائنس انڈسٹری میں اس قسم کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ صحت مند ہونے کے نتیجے میں میڈیکل بل میں کمی اور غیر حاضری بھی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں کمیشن نے مختلف نوعیت کی ہدایات جاری کی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پبلک ریلیشن مشنری اور امن کمیٹیاں پولیس کے اعلیٰ افسروں کو کسی معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں صحیح طور پر معلومات دینا چاہیے، ورنہ اس سے عوام اور نچلے درجے کے افسروں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس تعلق سے عوامی رابطہ کمیٹیاں تشکیل دے کر انہیں مزید مؤثر بنایا جائے، جبکہ صحافیوں سے بات چیت کے بارے میں سخت ممانعت ہونی چاہیے۔ پبلک ریلیشن افسر کی جانب سے سنگین معاملات کے تعلق سے صرف پولیس کمشنر پریس کانفرنس میں معلومات مہیا کرائے۔ کمیشن کے سامنے جو اخباری رپورٹیں پیش کی گئیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ متنازع ہیں۔ امن کمیٹیوں کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کمیٹیوں میں علاقے کے بااثر افراد کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، جن کے تعلقات کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تاجر، مختلف پیشوں سے منسلک افراد یا سوشل ورکروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جن کا تعلق ورکنگ کلاس سے ہی ہو۔ اس طرح کی امن کمیٹیاں بہتر طور پر کام کر سکتی ہیں اور امن قائم کرنے میں اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ کمیشن کے سامنے جو دستاویزات پیش کیے گئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو یا مسلمان کمیٹیوں میں شامل ہیں اور امن کے لیے ان کی کوششیں ناکام رہتی تھیں۔ اس لیے کمیٹیوں میں معتبر افراد کو شامل کیا جائے اور کمیٹی کا جائزہ سینئر انسپکٹر، اے سی پی اور ڈی سی پی کو لینا چاہیے اور ان افراد کے بارے میں معلومات رکھنا چاہیے۔ اگر ان افراد کے بارے میں سینئر انسپکٹر کو معلومات نہ ہو تو سنجیدگی سے کام نہیں کر سکتی ہے، جبکہ افسروں کو اس سلسلے میں ہر طرح کی معلومات ہونا چاہیے۔ آئندہ قسط میں ہم جدید اسلحہ کی فراہمی، مواصلاتی نظام میں بہتری، فرقہ وارانہ فسادات کا ریکارڈ اور دیگر امور پر کمیشن کی ہدایت کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، مشوروں سے نوازیں۔ ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور دونوں فسادات میں پولیس میں اس طرح کی زہر آلود علامتیں نظر آئی تھیں۔ اس کے بعد باب پنجم میں جسٹس سری کرشنا کمیشن نے پولیس کی فلاح و بہبود کے لیے اہم مشوروں کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو اس طرح کے اقدامات کرنے کی ہدایات دی ہیں تاکہ ان مختلف نوعیت کی ہدایات پر عمل کر کے ناخوشگوار حالات پر قابو پائے اور قومی یکجہتی اور بھائی چارگی کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کمیشن نے اعلیٰ پولیس افسروں اور سیاسی لیڈروں کی گواہی کے دوران اہم باتوں کو قلم بند کیا تھا، جبکہ کمیشن نے رستم جی کی سربراہی میں ماہرین کے پینل کے تجزیے اور ڈاکٹر آر کے حفصور کے جائزے پر غور کیا ہے۔ دونوں نے لا اینڈ آرڈر کی مشنری میں سدھار اور پولیس کی امیج کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پولیس کا امیج۔ عام شہری کے ذہن میں ایک پولیس حوالدار کا امیج ایک گول مٹول توند والا، جو ادنا سی حیثیت اور مزاحیہ شبیہ رکھتا ہے، جو لاٹھی لہراتا ہوا گھومتا ہے۔ ہالی ووڈ نے پولیس حوالدار کو ایک اہم سراغ رساں کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن بالی ووڈ نے ہندی فلموں میں اسے پانڈو حوالدار بنا دیا ہے۔
पुलिस वालों की इमेज इस तरह बना होगी ताकि महसूस हो कि वो कानून की कदर करने वाले शहरियों के मसाइल को हल करने में संजीदगी से रखते हैं। उनके इमेज को लंदन में बॉबी, कनाडा में मोंटी या अमेरिका में NYPD अफसर के इमेज जैसा हिंदुस्तानी रूप में देना होगा। कलील मुद्दती इक़दामात। मुआयना। स्टेशन हाउस ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर की कारकर्दगी की आला अफसरों के ज़रिए जांच का मशवरा दिया गया है, क्योंकि तहकीकात के दौरान पता चला है कि सीनियर इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP ने उन मामलात की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी, जिसके सबब पुलिस की कारकर्दगी पर धब्बा लग गया। जुर्म का इंदराज। जुर्म के इंदराज में स्टेशन हाउस ऑफिसर की लापरवाही और संजीदगी न होने के सबब और बैरूनी दबाव का काफ़ी असर होता है और संगीन मामलात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस किस्म की कोशिश पुलिस के ताल्लुक़ से आवाम के जहन पर असरअंदाज होती है। कमीशन ने महसूस किया है कि मुतअद्दिद मामलात में काबिल गिरफ्त जुर्म की शिकायत दर्ज करने के बजाय स्टेशन ऑफिसर सिर्फ NC दर्ज कर लेता है ताकि तहकीकात की झंझट से बचा जा सके। इस तरह की हरकतों को ख़त्म करने की कोशिश ज़रूरी है। तहकीकात में संजीदगी का फक़दान है। गवाहों के न मिलने, मतलूब मुलज़िम को न देखना वगैरह बहाने के बाद तहकीकात में सरगर्मी से मुँह फेर लिया जाता है। पुलिस को इसका इख्तियार नहीं है कि वो समरी करार देकर केस की फ़ाइल बंद कर दे, और ऐसा इख्तियार सिर्फ़ अदालत को हासिल है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जो अदाद व शुमार पेश किए हैं, उनके मुताबिक फसादात के सिलसिले में 55 से 60% मामलात को समरी करार दे दिया गया, यानी सही हैं लेकिन हल नहीं हो सके। तहकीकाती अफसरों की जानिब से मामलात को समरी करार देने के सबब इस बात का इज़हार होता है कि वो संजीदगी से मामला हल करना नहीं चाहते हैं। इस किस्म के हुक्म सिर्फ अदालत दे सकती है। श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट के बाब पंजुम जारी है। इसमें अहम बातें कही गई हैं जो आइंदा किस्त में पेश की जाएंगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।